بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی 25 دسمبر آ رہی ہے اور یہ عیسائیوں کا ایک تہوار ہے اور ہماری کمپنی میں فلاں عیسائی ہے، ہمارے یہ فلاں، ہمیں وہ کیک دیتے ہیں، ہمیں فلاں کرتے ہیں، یا ہمیں مبارکباد جب ہماری عید آتی ہے عید الفطر یا عید الاضحیٰ قربانی کی عید تو ہمیں مبارک دیتے ہیں، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس بارے میں ایک مضمون ہے مختصر سا، بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے کہ 25 دسمبر کو عیسائی قوم کرسمس کے نام سے تہوار مناتی ہے جو ان کا مذہبی تہوار ہے، اور غیر مسلموں کے مذہبی تہوار میں شرکت کرنا، ایک ایک جملہ غور سے سنیے گا، وقت بہت کم ہے، اور غیر مسلموں کے مذہبی تہوار میں شرکت کرنا اور اس دن ان سے ہدیے تحفے کی لین دین جائز نہیں ہے، نہ ہدیہ لینا جائز ہے نہ ہدیہ دینا جائز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے تو ہمیں عید پر دیا تھا، اس کا جواب آگے انشاءاللہ آ رہا ہے۔ لہذا اس دن ان سے ہدیے تحفے کی لین دین جائز نہیں، لہذا مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہوئے عمومی احوال میں کرسمس کے موقع پر عیسائیوں سے تحفہ لینا بھی درست نہیں ہے، تحفہ لینا ہی نہیں ہے ان سے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی کا جو ایم ڈی ہے، جو بڑا ہے، وہ عیسائی ہے، وہ خود عیسائی ہے، اگر تحفہ نہیں لیتے تو جاب جانے کا خطرہ ہے، تو فرمایا کہ البتہ اگر نہ لینے میں فتنے کا اندیشہ ہو تو اجازت ہوگی، لیکن خود استعمال نہیں کرنا۔ مجبوری آ گئی، کوئی ایسا معاملہ آ گیا، فتنے کا خطرہ ہے، جھگڑا ہونے کا خطرہ ہے، یا یہ ڈر ہے کہ اگر میں یہ نہیں لوں گا تو بعد میں یہ ہمیں تنگ کرتا رہے گا، ہر وقت تکلیفیں پہنچاتا رہے گا، تو اس وقت دفع شر کے لیے اس کی اجازت ہوگی۔ اسی طرح اس موقع پر مبارک دینے کا حکم، مبارک دیتے ہیں، مختلف جملے آتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے دیتے ہیں، مبارک دیتے ہیں کہ اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مبارک دی تھی۔ یا کوئی کاروباری جاننے والے ہندو ہیں، انہوں نے عید کے موقع پر رمضان مبارک مثال کہہ دیا، عید مبارک کہہ دیا، مبارک دے دی، عیدی بھجوا دی۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمیں ان کے لیے مبارک دینا جائز نہیں ہے، چاہے دیوالی ہے یا ہولی ہے یا کرسمس کا موقع ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کو مبارک دیں، اگرچہ انہوں نے مبارک دی ہو، کیونکہ اسلام غالب ہونے والا مذہب ہے، اسلام مغلوب مذہب نہیں ہے، غالب ہونے والا مذہب ہے، وہ جو بھی کرتے ہوں، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ اس کی وجہ اس موقع پر مبارک دینے کا حکم، کیونکہ یہ تہوار چاہے ہولی ہو، چاہے دیوالی ہو، چاہے کہ کرسمس ہو، یہ جو اسی طرح ہیپی نیو ایئر، یہ جو 31 دسمبر کو پٹاخے اور فائرنگ دیکھنے کے لیے جانا، لائٹنگ دیکھنے کے لیے جانا، کیونکہ یہ تہوار خاص طور پر بات ہو رہی ہے یہ کرسمس اور ہولی دیوالی، اور بھی اگر کوئی اور بھی ہو کسی کے، کیونکہ یہ تہوار مشرکانہ اعتقاد پر مبنی ہوتے ہیں، شرک والے اعتقاد پر مبنی ہوتے ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے شرکت سے برات اور بے تعلقی کا اظہار کرنا ضروری ہے، اور کرسمس کی مبارک دینا گویا کہ جملہ یاد رکھیے گا، اور کرسمس کی مبارک دینا گویا کہ ان کے نقطۂ نظر کی تائید ہے، اس لیے مبارک دینا جائز نہیں۔ اور فتاوی دارالعلوم دیوبند میں بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ چاہے جتنے بھی یہ تہوار ہیں ان کی مبارک دینا، فرمایا بسا اوقات، بڑی خطرناک بات ہے، ہم لوگ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، بسا اوقات یہ مبارک دینا سلب ایمان کا باعث ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے جو اس کی جو بنیاد ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ اس اتوار کو بھی کوئی درس قرآن میں گزرا تھا کہ ان عیسائیوں کے بنیادی طور پر 3 عقیدے ہوتے ہیں۔ جب نمبر 1 عقیدہ تو بعضوں کا یہ ہوتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، ان عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور پوری تفصیل اس درس قرآن میں گزر گئی، اس کے دلائل پورے گزر گئے۔ بعضوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خود خدا ہیں، اور بعض عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ 3 کا مجموعہ وہ خدا ہے، اور وہ 3 کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام۔ بعض عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ اتنے خطرناک قسم کے عقیدے اس کی بنیاد میں ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں آپ کو مبارک ہو، کتنا خطرناک معاملہ ہے، ہم کو مبارک دے رہے ہیں، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ عقائد ہیں۔ تفصیل پوری اس درس قرآن میں گزری، اور اب جو درس قرآن ہوں گے حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کی برکت سے وہ تمام عیسائیوں کی 80 آیتیں تقریباً سورہ آل عمران کی عیسائیت کا رد ہے، کس طرح انہوں نے آپ پہ دلائل پیش کیے، اور کس پیارے انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رد فرمایا۔ ہر بات کو وہ مشرک، بڑے بڑے عیسائی، مشرک نہیں، بڑے بڑے عیسائیوں کے سردار اور ان کے بڑے پیشوا، وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنا عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا
پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو رد کیا، ہاں آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں، پھر دوسری بات کا رد کیا، آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں. تو ان موقعوں پہ ان کو مبارک دینا، بسا اوقات یہ مبارک دینا سلب ایمان کا باعث ہو سکتا ہے. بہت سے فتاوی ہیں، میں نے بہت مختصر سا ان میں سے پڑھا ہے. 4 باتیں اور. نمبر 1، آج تک ہم نے کبھی کسی ہندو، کبھی عیسائی، کسی یہودی کے بارے میں سنا کہ انہوں نے ہمارے مذہبی تہوار منایا ہوں؟ بتائیے، کبھی سنا کہ کسی یہودی نے یا کسی عیسائی نے یا کسی ہندو نے قربانی کی ہو؟ بلکہ تو وہ تو ہمارے مسلک کے مطابق جو گائے ہے اس کی قربانی کو ہی جرم سمجھتے ہیں، اور ہم ان کے تہوار میں کس طرح خوشی خوشی شریک ہوتے ہیں، کس طرح خوش ہوتے ہیں. حتیٰ کہ بعض بیچارے مسلمانوں کے بارے میں پتا چلا، دیندار گھرانوں کے، کہ کسی شہر میں گئے، مندر کے اندر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، مندر کے اندر جا رہے ہیں مورتیاں دیکھنے کے لیے کہ ہم دیکھیں یہ کس طرح اپنی وہ پرستش کرتے ہیں، وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. کتنا خطرناک معاملہ ہے، کتنا خطرناک معاملہ ہے. کبھی سنا کسی عیسائی نے ہمارے ساتھ نماز آ کر دیکھی ہو، کس طرح ان کی نماز ہو رہی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. ہاں اس لیے تو ہو سکتا ہے دیکھنا چاہتے ہوں کہ ہم اسلام کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں، اسلام مذہب ہے کیا، لیکن خوش ہو کر ہمارے اپنے عقیدے پر جمع ہوا ہے اور ہماری عبادتیں دیکھنے آ رہا ہو، قربانیوں میں آ کر شریک ہو رہا ہو. جی میں عیسائی ہوں، یہ قربانی کی کھا لیجیے، میں نے جانور ذبح کیا ہے. کبھی ہم نے نہیں سنا ہوگا، لیکن ہم مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر ان کے ساتھ شریک ہونا، ان کو مبارکیں دینا، اور وہاں جا کر ان کے گرجا گھروں میں جانا کہ دیکھیں کس طرح یہ بھائی چارگی ہے. بھائی چارگی ہے، یہ بھائی چارگی نہیں ہے، یہ اپنا دین برباد کرنے والی بات ہے. تو کبھی ہم نے نہیں سنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت کرے گا وہ اس میں سے ہوگا. ایک حدیث شریف میں آتا ہے، جو جس قوم کی تعداد کو بڑھائے گا وہ انہی میں سے ہوگا. من تشبہ بقوم فہو منہم، مشکات کی شرح مرکات میں لکھا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ جو جس قوم سے مشابہت کرے گا، ان کے افعال میں، چاہے وہ اللہ والے ہوں، ان کے لباس میں، ان کے عادات میں، اللہ ان میں سے ان کو اٹھائیں گے انشاءاللہ، چاہے نیکی میں چاہے برائی میں. پھر ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے، عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے کہ مشکات کی شرح مرکات، من تشبہ بقوم فہو منہم کے ذیل میں صاحب مرکات فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں فرعون کے دربار میں ایک مسخرہ تھا، اور وہ حضرت موسیٰ کی طرح امامہ پہن کر اور ان کی طرح عصا اور ان کی طرح وہ جبہ پہن کر ہنساتا تھا فرعون کو. مذاق مستیاں کرتے تھے یہ لوگ. فرعون اور اس کا لشکر پورا غرق ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو وہ مسخرہ بچا ہوا ہے، وہ مسخرہ بچا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اس سے تو مجھے زیادہ تکلیف پہنچتی تھی. آپ بتائیے کوئی ہمارا مذاق اڑائے، ہماری طرح چل کر، کوئی تعلق ایک تو ہے، دوستانہ تعلق ہے، برا بھی نہیں لگتا، لیکن الگ سے کوئی آدمی ہنس رہے ہوں، مستیاں کر رہے ہوں، تالیاں بجا رہے ہوں، کتنی تکلیف پہنچے گی. اے اللہ، مجھے تو اس سے زیادہ تکلیف پہنچتی تھی. یہ کیسے بچ گیا؟ یہ میرے پیارے کے لباس میں تھا، یہ میرے پیارے کی نقل میں تھا، اس لیے مجھے رحم آ گیا. صاحب مرکات فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی کا مذاق اڑانے کے لیے ان کی نقل کی، اللہ تعالیٰ نے دنیاوی عذاب نہیں دیا. بعد میں اگر وہ ایمان لیا بھی اس کی بات نہیں ہو رہی یا نہیں لایا، دنیاوی عذاب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. جو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی نقل خوشی سے کرتے ہیں وہ کیسے محروم ہو جائیں گے، اور سب سے پیاروں کے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نقل کرے گا وہ کیسے محروم ہوگا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی رکھنے میں کوئی مذاق اڑانے کے لیے داڑھی رکھتا ہے؟ وہ تو محبت میں رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ تیرے محبوب کی یا رب میں شباہت لے کر آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب میں شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کرتے میں صورت لے کر آیا ہوں. اور رات کو یہ عرض کرے کہ اللہ، آپ نے اس مسخرے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مذاق نقل کرنے میں اپنے عذاب سے بچا لیا. ہم نے تو پیار سے اور محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی ہے، اے اللہ آپ ہمیں بھی عذاب سے بچا لیجیے. حضرت والا سے سنا کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ہندوستان میں ہولی کے موقع پر رنگ اڑاتے ہیں، تو انہوں نے ایک جانور، غالباً گدھا تھا یا کوئی جانور تھا، اس کو دیکھا کہ ارے تیرے ساتھ کسی نے ہولی نہیں کھیلی، اور یہ کہہ کر کوئی رنگ تھا وہ ان کے اوپر پھینک دیا، پچکاری پھینک دی. تو پکڑ ہو گئی، تو نے ہمارے نافرمانوں کی نقل کی ہے، پکڑ ہو گئی. اس بات، اس چھوٹی سی مذاق میں پکڑ ہو گئی ان کی. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آتش بازی کے لیے 31 دسمبر کو پیسے دینا، فائر ورکس دیکھنے کے لیے جانا، خوش ہونا، یہ اگرچہ خود عمل نہیں کر رہا لیکن ان کو دیکھ کر خوش ہونا، یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں کچھ نہ کچھ محبت آ رہی ہے. اس لیے آپ بھی اپنے گھر میں رہیں،
عملی کڑے کا رسانت وجسا کا بئی تو تیرا گھر تجھ کو وسیع ہو جائے. کتنے بیچارے باہر نکلتے ہیں زخمی ہو جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں بیچارے. کام سے نکلے, کام بھی نپٹا کر پہلے 11:30 11:15 بجے آدمی اس دن آ جائے. کوئی شدید مجبوری ہو تو رک جائے, مجبوری ہے, یہ نیت نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا, یہ بات نے کل ایک وعدہ کیا تھا کہ ایک فتویٰ پڑھ کے سنانا ہے, کیونکہ آج 23 تاریخ ہے, زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلائیں. دارالعلوم کراچی کا یہ فتویٰ ہے, کرسمس ہو الجواب حامد و مسلین. سوال یہاں نہیں لکھا, میں جواب پڑھ رہا ہوں. کرسمس ہو یا دیوالی, ہمارا ابھی 25 دسمبر آ رہا ہے نا, کل جو بات عرض کی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ کالج میں ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ کمپنی میں ہیں, کہ بھائی چارہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ان کا دل ٹوٹ جائے گا, اس لیے ہم کیک کاٹتے ہیں, کیک دیتے ہیں, وہ کیک لیتے ہیں تو لے لیتے ہیں, ان کو ہدیہ تحفہ دیتے ہیں. کرسمس ہو یا دیوالی یا غیر مسلموں کی کوئی بھی مذہبی عید یا تہوار ہو, اب کل بات آئی تھی ہولی کی, وہ بھی سب اس میں آ گئے. مسلمانوں کے لیے اس میں حاضر ہونا, ان کے جلسوں محفلوں میں شرکت کرنا یا ان کی عبادت گاہوں میں جانا, ایسے حالات ہیں کہ لوگ سندھ کے مندروں میں جاتے ہیں, دیندار گھرانے کے لوگ مندروں میں جاتے ہیں. کتنا خطرناک معاملہ ہے. خدا نہ خواستہ دل بند ہو گیا اس وقت, پھر جو کلمے کی دولت ہے وہ چھن گئی. تجھے میں مسجد میں بلاتا ہوں اور تو مندروں میں جاتا ہے. بعض ایسے ہیں مسجدوں میں نہیں جائیں گے, مندروں میں جائیں گے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. اور اسی طرح ان کے چرچوں میں عیسائی ہوں گے, ان کے جلسوں محفلوں میں شرکت کرنا یا ان کی عبادت گاہوں میں جانا اور ان کے ساتھ شرکت کرنا ہرگز جائز نہیں. اسی طرح اس موقع پر ان کو اس تہوار کی تعظیم کی خاطر مبارکباد دینا یا ان کو ہدیے دینا جائز نہیں. اب خطرناک بات سنیے, یہ تو جائز نہیں ہے, بلکہ اگر اس سے ان کی دین کی تعظیم مقصود ہو, یہ عام طور پہ نہیں ہوتا ہے, اللہ گھر کی حفاظت فرمائے, لیکن اگر کسی کے دل میں ایسا معاملہ آ گیا تو وہ خطرناک معاملہ. بلکہ اگر اس سے ان کی دین کی تعظیم مقصود ہو تو اس میں کفر کا قوی اندیشہ ہے, بلکہ بعض مشائخ نے ایسے شخص کو کافر کہا ہے. لہذا مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ کرسمس وغیرہ میں نصارہ یعنی عیسائیوں کے ساتھ یکجہتی یا محبت کی غرض سے شرکت سے مکمل اجتناب کریں, ورنہ سخت گناہگار ہوگا اور اس میں کفر کا بھی قوی اندیشہ ہے. تاہم اگر ان جلسوں محفلوں میں شریک نہ ہو اور نہ ہی ان کی عبادت گاہوں میں حاضری ہو اور نہ دل میں ان کی مذہب کی تعظیم مقصود ہو اور مبارک نہ دینے سے اسلام یا مسلمانوں سے تنفر کا اندیشہ ہو, واقعی بتاؤ کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ نفرت کریں گے, مسلمانوں کو گالیاں دیں گے, برا بھلا کہیں گے, تو صرف مبارکباد کے طور پر خوشی کے ایسے کلمات کہہ دیے جائیں جو اس دن کی تعظیم پر مشتمل نہ ہوں, تو اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے. گنجائش یعنی کرنا پھر بھی نہیں ہے, بچنا ہے آخری حد تک. کسی کی ایسی مجبوری ہو تو وہ اپنے حالات مفتی صاحب سے پوچھ کر پھر فیصلہ کرے. یہ نہ ہو کہ بس ہاں مسلمانوں سے نفرت کا اندیشہ ہے, یہ معاملہ وہ معاملہ, اس لیے ہم لوگ مبارک دے رہے ہیں, تو اس میں بہت ڈرنا چاہیے اس معاملے میں.